ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو، یعنی سنتے ہیں آیت نمبر 90 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم سبيلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ سوائے منافقین میں سے جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور ان کے سینے تمہارے ساتھ جنگ کرنے یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تھک کر حوصلہ ہار چکے ہیں اور ان میں کسی گروہ کے ساتھ لڑنے کی قوت نہیں ہے، تو ان کا حوصلہ ہار جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک لطف و مہربانی ہے، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے جنگ کرتے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش اور الگ ہو جائیں، تمہارے ساتھ نہ لڑیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کریں، تو تمہیں بھی ان کے ساتھ الجھنے اور جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے اہم پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 1. فوجی معاہدوں کا احترام کرنا چاہیے، چاہے کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ 2. جنگوں میں ان لوگوں سے مت الجھو جو کسی بھی طرف نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ 3. مسلمانوں کو اس قدر قوی ہونا چاہیے کہ مخالفین کبھی حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ 4. قدرت خداوندی کو ہمیشہ مد نظر رکھو تاکہ غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو سکو۔ 5. خدا کے ارادے اور مشیت کی وجہ سے دشمن آپ سے جنگ نہ کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے اپنی قدرت و طاقت شمار کر لو۔ 6. اسلامی جہاد ملکوں پر قبضہ کرنے اور اپنے عقیدے کو تھوپنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شر کو دور کرنے اور مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ پس جب انہوں نے آپ سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو آپ بھی ان سے مت الجھو، اگر تم ان سے الجھو گے تو ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرما دے اور تمہیں ختم کر دے۔ 7. صلح کی خواہش اور جنگ بندی کی درخواست کو مت ٹھکراؤ، بلکہ اس کا احترام کرو، کیونکہ اسلام میں اصل تو صلح ہی ہے اور جنگ کی اجازت ضرورت کی صورت میں دی گئی ہے۔ 8. دشمن کی طرف سے صرف صلح کی تجویز اور پیشکش کافی نہیں ہے، بلکہ اطمینان کی خاطر جنگ بندی اور سلامتی کا پیغام بھی ضروری ہے۔ 9. جنگ و صلح کا معیار اور اصول و قواعد کو صرف خدا تعالیٰ ہی معین کر سکتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 91 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو جانتے ہیں۔ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم
وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ بہت ہی جلد تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تمہیں مطمئن کریں کہ وہ مسلمان ہیں، اور اپنی قوم کو بھی مطمئن رکھیں کہ وہ بت پرست ہیں۔ وہ جب بھی فتنہ اور بت پرستی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اس میں جا گرتے ہیں۔ پس اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے الگ نہ ہوں اور نہ ہی صلح کا پیغام دیں اور ہاتھ نہ روکیں تو پھر انہیں جہاں پاؤ پکڑ لو اور قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں واضح اور کھلا غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں اس آیہ کریمہ کے اہم پوائنٹس کیا کیا ہیں۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے مقصد سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کرتے، اور جب مکہ واپس جاتے تو بت پرستی شروع کر دیتے تاکہ وہ کفار کی تکلیف اور اذیتوں سے محفوظ رہیں۔ اس طرح سے وہ دونوں گروہوں سے فائدہ حاصل کرتے رہتے اور دونوں گروہوں کے خطروں سے بچے رہتے تھے، البتہ ان کا زیادہ جھکاؤ کفر کی طرف تھا۔ ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے اور اس کے پوائنٹس کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس کے میسیجز کیا کیا ہیں۔ 1. خدا تعالیٰ مسلمانوں کو دشمن کی آئندہ کی فکروں اور منصوبوں سے آگاہ فرماتا ہے۔ 2. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مختلف قسم کے دشمنوں کو پہچانیں اور ہر ایک کے ساتھ ان کے حال کے مطابق سلوک کریں۔ 3. ہر کسی کی ہر ظاہری بات پر اعتبار نہ کرو۔ 4. منافقین کا مقصد آرام و آسائش کی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 5. مناسب اور سازگار ماحول انسان کے اندرونی خصلتوں اور عادتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ 6. منافقین کی روح اور ان کے دل میں کفر اور کفار کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ جب بھی ماحول کو سازگار دیکھتے ہیں تو اس میں جا گرتے ہیں۔ 7. سخت رویہ ایسے منافقوں کے لیے ہے جو اسلامی حکومت اور نظام کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ 8. منافقین کی پہچان کے لیے علم، تحقیق اور گہری معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثقفتموہم کا لفظ ثقافت سے ہے جس کے معنی تہذیب اور علم ہے۔ 9. مسلمانوں کو عقل، فکر اور قوت ہر لحاظ سے کفار پر تسلط اور قبضہ ہونا چاہیے۔ 10. اسلامی حکومت کو خطرناک اور سازشی منافقین کی سرکوبی کا پورا اختیار ہے، اس بارے میں اسے ان پر اقتدار و غلبہ حاصل ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام میں جنگ اور صلح دونوں پائی جاتی ہیں، لیکن جنگ اور صلح کے معیار کو طے کرنا یہ صرف اور صرف خداوند عالم کا کام ہے، یا پھر کچھ اس کے خاص نمائندے ہیں جو اس بات کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔